علی جا عرض یہ ہے کہ ہمارا تعلق کیونکہ دینی کتب پڑھنے پڑھانے سے بھی ہے. جنازے ہم سب سے زیادہ پڑھتے ہیں، قبرستان بھی جاتے ہیں، اور جیسے جیسے یہ معاملہ بڑھتا جاتا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ رقت قلبی زیادہ ہو. اب رقت قلبی کی بجائے وہ اس طرح کا معاملہ نہیں رہتا، دل میں سختی آ جاتی، قساوت قلبی آ جاتی ہے، اور مزید آگے بڑھتے جاتے ہیں. اور جیسا کہ پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ ایسے کریں کام، ایسے کریں. اب وہاں پر بھی پیر صاحب کی بات بھی جو یوں عمل پیرا نہیں ہو پاتے پوری طرح. کیا یہ بھی جو ہے قساوت قلبی ہے؟ دوسرا، اسی طرح سامنے والے افراد ہیں، جب تھوڑا کچھ عرصہ پڑھانے میں ہو جائیں تو دل میں باتیں آئیں کہ یہ میری تعظیم کریں، میرے لیے کھڑے ہوں، اور وہ یا نہیں کھڑے ہوئے تو یار انہوں نے ادب و احترام نہیں کیا. تو کیا یہ بھی قساوت قلبی کی علامتیں ہیں؟ اور یوں اس طرح یہ قساوت قلبی ہے کیا اور رقت قلبی ہے کیا، اور اس کو پایا کیسے جا سکتا ہے؟ قساوت قلبی سے دور کیسے ہو، رقت قلبی کیسے حاصل ہو، اور یہ معرفت الہی میں یہ رکاوٹ کس طرح ہے؟ اللہ اللہ، یہ منزلیں میں تو طے کر لوں پہلے یار. اب بیٹھے بیٹھے چند الفاظ میں منزلیں کیسے طے ہوں گی؟ قساوت قلبی مانے دل کا سخت ہونا، اور دل کئی چیزوں سے سخت ہوتا ہے. کئی ایسی باتیں ہیں جن سے سخت ہوتا ہے. ایک تو گناہ سے سخت ہوتا ہے دل. دوسرا بلکہ بعض ایسی باتیں ہیں کہ جن سے دل سخت ہوتا ہے، مثلا فضول بولنے سے، غیر ضروری بات کرنے سے، بغیر بھوک کے کھانے سے، بغیر تعجب کے ہنسنے سے بھی دل سخت ہوتا ہے. اور بھی کچھ ایسے عمل لکھے ہوئے کہ جن سے دل سخت ہوتا ہے. اب جب دل سخت ہوا تو پھر یہ کہ وہ نصیحت قبول کرنا اس دل کے لیے یہ دشوار ہو جاتا ہے. تو اب اس وقت ہم لوگ جو یہ 2-3 باتیں میں نے بتائی، یاد رہے کہ دل کی نرمی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور دل کی سختی بہت بڑی آفت. کیونکہ دل کی سختی کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس میں واضح و نصیحت اثر نہیں کرتا. انسان کبھی اپنے سابقہ گناہوں کو یاد کر کے نہیں روتا، اور اللہ پاک کی آیات میں غور و فکر نہیں کرتا. دل کی سختی کے مختلف اسباب و علامات ہیں. ان میں چند یہ ہیں. نمبر 1، اللہ پاک کے ذکر سے غفلت برتنا. نمبر 2، قرآن کریم کی تلاوت نہ کرنا. نمبر 3، موت کو یاد نہ کرنا. نمبر 4، بیکار باتیں زیادہ کرنا. نمبر 5، فحش گوئی کرنا. تو یہ مختلف اور بھی اقوال ہیں بزرگوں کے کہ دل کی سختی کے یہ سبب، یہ سب. پھر دل اندھا ہونا، اوندھا ہونا، یہ تو اپنے نیکی کی دعوت میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. تو اس طرح مطلب جو یہ مطالعے سے ہوگا. تصوف کی کتب پڑھیں گے نا، پڑھیں گے تو کہیں جا کر پھر کچھ ایسا ذہن بنے گا. باقی یہ 2-4 باتیں سن کر فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ علی جا اس میں کافی علاج جو ہے وہ تصوف کتابوں میں عرض کیے گئے ہیں، اور ایک بڑا بہترین علاج ہے، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو میسر ہے. وہ ایک صاحب نظر کی نظر ہے، اور دل کی قساوت دور ہو سکتی ہے، رقت قلبی مل سکتی ہے. تو اڈا جانا کو نہیں، ساڈا سب کچھ بن جانا ہے. طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں، نظروں سے پلائی جاتی ہے. تو اللہ کرے کہ کوئی ایسا نظر والا مل جائے. سب سے پہلا پینے کے لیے میں طلبگار ہوں، مجھے کوئی پلا دے.